بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے بعض صحابہ کو میرے پاس بلاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، عثمان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ پھر یوم دار، جس دن آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں محصور ہو گئے۔ ہم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ قتال نہیں کریں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دن کی وصیت فرمائی تھی اور میں اس وصیت پر صبر کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، حاکم نے مستدرک میں، ابو یعلا نے مسند میں، احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اسے روض الجنان فی مناقب عثمان ابن عفان میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنا اور نام بھی نہ بتانا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصی ایک ٹیکٹیکل اور ایک اپروچ تھا، جس سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو، ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک خواہش پیدا ہو جائے، کیوریوسٹی پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پہلا ریسپانس حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہونا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ترتیب یاد رکھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان کرنا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں پوچھنا۔ یہ جو ترتیب ہے، یہ مزاج شناسی ہے۔ حضرت علی کا نام لیا اور فرمایا کہ آپ کے چچا کے بیٹے علی، کیونکہ علی نام کے اور لوگ بھی تھے تاکہ ڈفرینسیشن ہو جائے۔ پھر ام المومنین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی خود حاضر ہو گئے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، سائیڈ میں ہٹ جائیں۔ تو جب کچھ پرائیویٹ بات ہو، سینسٹیو معاملہ ہو، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو گئی کہ سب کے سامنے کھل کر نہیں وہ بات کرنا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنتے ہی جو بات فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باڈی لینگویج اور کلر کا چینج ہونا، اور پھر فاسٹ فارورڈ 25 سال کم و بیش غالباً گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی ریکال کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرے کا ٹائم آیا اور اس وقت حضرت عثمان سے دریافت کیا گیا کہ آپ قتال نہیں کریں گے، یہ جو بلوائی آ گئے ہیں اور مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا ریسپانس آپ نہیں کریں گے؟
اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان دہرائی جو اس سرگوشی میں آپ کو بیان کی گئی تھی، جو کہ 25 سال کم و بیش پہلے کا واقعہ تھا، جو حدیث پاک میں بیان ہوا کہ اے عثمان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، یعنی اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کرے گا۔ قمیض انسان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک منصب عطا کرے گا، ایک پوزیشن عطا کرے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں اس مقام سے آپ کو اتارنا چاہیں گے، اس سے آپ کو محروم کرنا چاہیں گے۔ پہلی شے یہ کہ آپ اس منصب سے خود سبکدوش نہ ہو جائیے گا، آپ نے اس منصب پر برقرار رہنا ہے، کیونکہ وہ منصب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرنڈر نہیں کیا، آپ نے گیو اپ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے شہر مدینہ میں قتال کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ شہر مدینہ کا تقدس پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری بات کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر جو ہے صابر تھے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور میں اس پر صابر رہنے والا ہوں۔ تقریباً 50 دن آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں آپ کو داخلہ ممنوع کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صابر اور شاکر بن کر اس منصب پر رہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، اور اس پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ شہر مدینہ میں کسی طرح کا قتال نہیں ہونے دیا، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اتباع اور بھروسے کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اسوائے عثمانی کی طرح امت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ سید